یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو پس تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم مراد کو پہنچو، کامیاب رہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اطاعت کرو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا حکم مانو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ جھگڑو کہ بزدلی کرنے لگ جاؤ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری بندھی ہوئی ہوا جاتی رہے، وَاصْبِرُوا، پس تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر اس آیہ مبارکہ کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات ان دونوں آیات بینات میں میدان جہاد میں لڑنے والے فوجیوں کے لیے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مقابل میں اگر کفر آ جائے، کافر کی فوج آ جائے تو ثابت قدمی بڑی اہم چیز ہے، ثابت قدم رہنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور دوسرا کام جو کرنے کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ تم نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اب اس کا خطاب ڈائریکٹلی وہ لوگ ہیں جو میدان جہاد میں ہیں۔ یہاں ایک بات میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے بنیادی ذمہ داریاں ایسے ہی جرنیل اور ایسے ہی سربراہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جو ایمان والا ہو۔ خاص طور پر کیونکہ اس کا آغاز ہی یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا ہے، تو اسلامی ریاست کی اہم ترین جو پوسٹیں ہیں اس پر اسی کو ہونا چاہیے جو ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین والمرسلین ہونے کا اقرار کرتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی ایمانیات اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان کی پیروی کرنے والا ہو۔ ساتھ ہی فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کا حکم مانے۔ اب ان مجاہدین کے ساتھ یہ خطاب ہو رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ یہاں تک
4 چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ثابت قدم رہنا میدان جہاد میں، اور دوسری چیز اللہ کا ذکر کرنا اور وہ بھی کثرت کے ساتھ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اور چوتھی چیز اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا۔ گویا یہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اگر کافر کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جائے تو اس جھگڑے میں بھی تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتے، یعنی جتنا حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق ہی تم جہاد بھی کرو گے۔ اگر تمہاری دیکھیے ہماری پوری جو لائف اور زندگی ہے اس میں اگر ہمارے بولنے پر پابندی ہو سکتی ہے، ہمارے عمل پر پابندی ہو سکتی ہے، تو جہاد کرتے ہوئے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر پابندی عائد کی گئی ہے، جو کہ میں نے کچھ دن پہلے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاد اس چیز کا نام ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، لیکن اگر انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہو لڑائی کرنے کی تو وہ جہاد نہیں بنے گا۔ لڑائی وہ ضرور بن جائے گی، جھگڑا وہ ضرور بن جائے گا، لیکن اس سے جو ثواب جہاد کا ملنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد بڑی اہم بات کہی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، کہ تم آپس میں نہ جھگڑو کہ بزدلی کا اظہار ہو جائے، کیونکہ جب تک اتفاق، اتحاد اور تنظیم رہتی ہے، جب تک مسلمان آپس میں متحد رہتے ہیں، کوئی بھی ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ ایک فوج کے لیے یہ پیغام قرآن پاک سے یہ ہے، سپہ سالار کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کی تربیت اس طرح سے کریں کہ باہم ان کے درمیان اختلاف نہ ہو، ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا نہ ہو۔ اس کی 2 تفسیریں بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ بزدل نہ ہو جاؤ کہ آپس میں جھگڑنے لگو، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ اس میں جھگڑو نہ، کہیں بزدل نہ ہو جاؤ، کیونکہ جب اتفاق نہیں رہتا، قوت بڑھ جاتی ہے تو دشمن بڑی آسانی کے ساتھ فاتح ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے۔ تو حکم ہوا کہ آپس میں نہیں کسی بھی بات پر الجھنا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو سپہ سالار ہوتا ہے، جو جرنیل ہوتا ہے، وہ کچھ چیزیں، کچھ احکامات ایسے دیتا ہے جو ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کسی کو اس کے ساتھ اختلاف ہو جائے، لیکن حکم یہ ہوا کہ اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے اور اس کی تم نے بات کو ماننا ہے، باہم کسی اختلاف میں نہیں پڑنا، کیونکہ کافر مقابل میں ہو اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پھیلا ہو تو پھر فتح کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ میں مجموعی طور پر ایک بات ضرور آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے زوال کا بنیادی سبب وہ یہی بات ہے کہ ہم باہم متفق نہیں ہیں، متحد نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا اتحاد جو مسلمانوں کا، جو رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جس طرح کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور ہماری ملکی سطح پر بھی ہم جتنے بھی کلمہ گو ہیں ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد کی فضا نہیں ہے۔ جب تک اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ دشمن کا سب سے بڑا جو ہتھیار اب ہے وہ یہ ہے کہ باہم ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمی اتنی پیدا کی جائے کہ یہ سارے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ بہرحال کافر مقابل میں ہو، میدان جنگ میں ہو، ارشاد ہوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جب تم آپس میں جھگڑ پڑو گے، ایک تو جو قوت ہے وہ بڑھ جائے گی، جب قوت بڑھے گی تو وہ جو تمہارا روب و دبدبہ ہے وہ جاتا رہے گا۔ وَاصْبِرُوا، فرمایا کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ 2 آیات انتہائی بہترین رہنما آیات ہیں کہ جب کفر مقابلہ میں ہو تو پھر مسلمان مجاہدین کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ ہیں جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ان کے معاون ہوتے ہیں۔ میں اپنی ریاست کے حوالہ سے 1 سے 2 جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ ہماری ریاست کے جو محافظ ہیں وہ ہماری فوج ہے، اور ہم جتنے بھی عوام ہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جب تک کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری ریاست کی حفاظت اس طرح نہیں ہو سکے گی جس طرح ہونی چاہیے۔ میں اپنے وطن کی سالمیت کے لیے ہمیشہ دعا کو رکھتا ہوں، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جو ہماری حفاظت میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آپ ہم سب اتنی آزادی کے ساتھ بیٹھ کر یہاں اگر دین سکھا رہے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں اور ہمارے اس آزادانہ دین سیکھنے سکھانے، نمازیں پڑھنے، اذانیں دینے، عبادت گاہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے، جو خود جاگتے ہیں اور ہمیں سکون کی نیند سونے دیتے ہیں، وہ خود پہرا دیتے ہیں، اور ہم آزادی کے ساتھ اس وطن میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے دین کا پرچار کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا دو، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔